عورت جو ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، ولی جو اس کا ہوتا ہے وہ شادی کے لیے اس کو کرتا ہے، اور وہ اطاعت پھر اس کی بجائے خامن کی اطاعت میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اطاعت جو ہے نا، یہ تو ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جو ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور وہ جو آپ تم پر حاکم بنائیں گے، یہ تین۔ اچھا، یہ اطاعت میاں بیوی کے لیے کوئی ٹھیک بات ہے، یا یہ تو ایک برابری کا رشتہ ہے قوام کے علاوہ؟ اطاعتوں کا نظام جو ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اصل میں دیکھیں، جو سسٹم ہے نا گھر کا، ہر جگہ ایک قوت نافذہ ہے۔ صحیح، نہیں وہ قوام کی حد تک تو ٹھیک ہے، تو گھر کی قوت نافذہ جو ہوگی اس کی اطاعت باقی کریں گے تو قوت نافذہ ہوگی نا، وگرنہ وہ قوت نافذہ ہو نہیں سکتی۔ اور جب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو پھر گھر کی ملکہ عورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب شوہر ہو تو پھر وہ نوکرانی ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کہتے ہیں جب شوہر نہ ہو تو ملکہ ہے۔ ملکہ تو مولانا صاحب ایک گزارش سن ڈاکٹر صاحب، ملکہ تو ہر وقت ملکہ ہے نا۔ ذمہ دار نہیں ہے گھر کی، گھر کا ذمہ دار شوہر ہے۔ شوہر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور شوہر جب گھر سے باہر گیا ہوا ہے، صحیح، تو پھر ذمہ دار وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سارے لوگ اطاعت، گھر کے جتنے بچے ہیں، جتنے سب لوگ اطاعت کریں گے تو وہ خاتون خانہ نہیں کریں گے۔ صحیح۔ جب شوہر گھر آ جائے گا تو اب اطاعت یہ سب لوگ اس کی کریں گے۔ یہ اطاعتوں کا نظام یہ شریعت نے بنایا ہے، لیکن اس میں ایک پابندی رکھی ہے، مطلب شاگرد استاد کی اطاعت کرے گا، حدیث کے اندر ہو نہیں سر، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بالکل گناہ کا حکم دے تو کسی کی اطاعت، قرآن حدیث کے دائرے کے اندر ہو، بات ختم۔ لہذا شوہر، اس کو ہم کوئی بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ اطاعت تو بالکل ایک لگتا ہے نا جیسے غلام یا نوکر یا کوئی، آپ نے یہ کیا، یہ تو بالکل ایک نا، ایک کلامیوں نے بہت بڑی بحث کی ہے، متکلمین نے اس قدر بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مراد پوری کرتا ہے، تو مراد پوری کرنا، دعا پوری کرنا ایسے ہی ہے، بندے کی ارادے کی مطابقت کرنا، یہ ڈیفینیشن ہے اطاعت کی۔ ارادے کی مطابقت اطاعت ہوتی ہے۔ سر یہ تو پتہ نہیں ہے نا، بندے کو دینے میں کیا دور کی سوجی، یہ باقاعدہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی بحثیں ہیں۔ غلط ہے۔ اچھا، اب یہ اس کی مہربانی، آپ کہہ رہے ہیں نا غلط، اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اور انسان، اللہ جو ہے بندے کے ارادے کی مطابقت کر دیتا ہے، گویا دعا قبول کرتا ہے، تو وہ اس کی گویا اطاعت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی یہ نہیں ہے، اصل میں اطاعتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ جب آپ کسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ماں باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یا یار کوئی بندہ ہے جو صرف عمر میں بڑا، کچھ نہیں آپ کا اس کے بڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان ہو اور چٹی داڑھی والا ہو، صرف سفید بالوں کی وجہ آپ اس کا احترام کریں۔ اطاعت کے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا۔ صحیح۔ قرآن نے جو خاتون اطاعت نہیں کرتی، اطاعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر پانی کا گلاس نہیں پلایا تو اطاعت سے نکل گئی، اگر اس نے کہا کہ میری روٹی کیوں نہیں گرما گرم پکائی تو وہ اطاعت سے نکلی، یہ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بات پوری سمجھائی ہے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں قرآن نے لفظ استعمال کیا نشوز کا، صحیح، سورہ نساء کے اندر، کہ جب تم ان سے اگر تم ان سے یہ اس بات کا خوف کرو کہ وہ تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، نشوز کہتے ہیں، نشز کا مطلب تو کھڑے ہو جانا، یعنی بغاوت ہی کرنا، بغاوت لفظ آتا ہے۔ وہ جو بغاوت ہے گویا اطاعت کے بغیر مقابلے میں بغاوت ہے۔ بغاوت کی پھر کیا ڈیفینیشن ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن یہ بتائی، جب کوئی خاتون اس قدر آپ کی اطاعت سے نکل جائے کہ گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دے جو آپ کو ناپسند ہیں، ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دے، یا خود ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دے جو آپ کو ناپسند ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کی بغاوت کر دی ہے، اطاعت سے وہ نکل گئی ہے۔ اب وہ اگر اطاعت سے نکل گئی ہے تو اس کے پھر پیرامیٹرز قرآن نے بتائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیں تو پھر آپ اس کے خام خواہ بہانے نہ ڈھونڈیں ان کے ساتھ لڑائی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر اگر گھر کا سسٹم چل رہا ہے، سسٹم میں دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے، اور شوہر جو ہے وہ گھر کا بہرحال قوام ہونے کے اعتبار سے گھر کا سربراہ شوہر ہے، اور وہ 2 وجہ سے شوہر ہے، 2 وجہ سے قوام ہے، یا ایک تو وہ کما کے لاتا ہے، اور دوسرا وہ بائی ڈیفالٹ یعنی قوام ہے کہ وہ تگڑا ہے۔
بعض اوقات عورت تگڑی ہوتی کما کے بھی عورت لاتی ہے تو قوام تو وہ ہو گئی, تو اب اطاعت کا نظام ادھر شفٹ ہو جائے گا. اب جو شخص گھر میں بیٹھے برتن دھو رہا ہے اور گھر میں کھانا کھلا رہا ہے اور گھر میں آپ بچوں کو اب کی نگہداشت کر رہا ہے اور خاتون باہر جاتی ہے, خاتون بندے والے کام کر رہی ہے, تو پھر گھر میں اطاعت کا نظام تو خاتون والا آ جائے گا. پھر وہ مرد والا, وہ تو دونوں وجوہات جو ہیں وہ ختم ہو گئی اور اس کی ایلیجیبلٹی ایز اے قوام ختم ہو گئی. اس لیے آپ اس کو اس مشترک نظام میں اطاعت ہی کہیں گے, اور قرآن نے جو لفظ اطاعت استعمال کیا ہمیں اطاعت ہی استعمال کرنا پڑے گا. اور عورت پابند ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. رہ گئی بات کس بات میں اطاعت کرے, ہر اس بات میں اطاعت کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہے.